ہمارا نوجوان بالکل فارغ ہے. وہ ہمارے بابے چل رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے مسجد پروفیسر سارے بابے ہیں. کسی ایک جگہ جوان دکھائیں نا مجھے تو کہا ہے جی ایسے ہی چلتا ہے. ہمارا سسٹم ایسا چلتا ہے کہ ہم بغیر کسی سفید بالوں کے بندے کو کسی بھی لیول پہ سیریس نہیں لیتے. کیوں؟ اور صحیح سے نہیں لیتے نا. اس کا مطلب پچھلی 2 نسلوں کے جوان تو بالکل ہی فارغ تھے, ورنہ یہ بابے بیٹھے ہوتے پارلیمنٹ ہاؤس میں. جوان کیوں نہیں آتے؟ کوئی تو وجہ ہے نا. اس کا مطلب ہے پرفارمنس یوتھ کی. یہ ہمارے بزرگان نے یہ جو لعنت ہمارے اوپر برسائی تھی نا, وہ گھروں میں لڑکوں کو قید کر کے اپنے ذمے میں سارے, ان کی بیویاں بھی, ہمارے لڑکوں کے باپ لڑکوں کی بیویوں کو بھی اجارہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی جو نحوست ہے نا, 40 سال کے کاکے جو پل رہے ہیں پاکستان کے گھروں میں, اور کہتے ہیں وہ ماں باپ کے حقوق ہیں جی ہمارے اوپر. ماں باپ کا سب سے بڑا حق تھا ان کو دوزخ سے بچایا جائے. اس سے بڑا حق ہے ماں کا کوئی اس کو دوزخ سے بچائیں یا باپ کا؟ بالکل. 6 بڑے شہر مجھے نام گنوائے, مجھے فرق دکھائیں گاؤں میں اور فیصل آباد میں. اس سیکٹر میں تو ہم گاؤں سے بھی بدتر ہیں. گاؤں میں تو پھر لڑکا اپنے کسی نہ کسی زمین کے اوپر ہل چلانے کے قابل ہوا ہے. یہاں پہ تو بیٹھا ہے صوفے سے نہیں ہل رہا. گاؤں کا لڑکا پھر ایکٹیو ہے, تھوڑا جاہل ہے, اتنا ہی جاہل ہے, مگر پھر ایکٹیو ہے. مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے, تو پیسے ہی نہیں ہے, ہر ایک کو کام کرنا پڑتا ہے. یہ پاکستانی لڑکے لڑکیاں اپنے صوفوں کو بستر بنا کے اپنے موبائل کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے. 13 گھنٹے منیمم بتا رہا ہوں, ایوریج میں اس سے بھی زیادہ 18-20 گھنٹے بھی موبائل پہ گزارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اوپر سے باپ جو ہے نا وہ محنتیں خون پسینے بہا رہا ہے. عمرا کے نخرے ہوتے ہیں, میں سمجھ سکتا تھا. پاکستان میں تو پیسے ہی نہیں عمرا کے, لیکن ویسے ہاں مطلب سوچیں ذرا کہ غریب کے بچے کو یہ نخرا یہ آیا کہاں سے؟ مانگے ہوئے پیسے سے موبائل خریدا ہوا ہے, تو 18 گھنٹے اس پہ گزار رہا ہے, باپ تیرا محنتیں کر رہا ہے. اور سوچیں ذرا, اور محمد علی مرزا اور ڈاکٹر سرار اور طارق جمیل کی ویڈیو دیکھتے کہ اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سمجھ کے بھی بیٹھا ہوا ہے. پرفارمنس زیرو. مطلب میں حیران ہوں کہ ابھی تک بجلی کیوں نہیں گری ہمارے اوپر. نبی اسلام نے بچا لیا, نہیں تو فرائی ہونے چاہیے بچے ہمارے. وہ صوفوں کو آگ لگ دینی چاہیے جہاں پہ بیٹھے ہر وقت 12 گھنٹے یوٹیوب چل رہا ہے. اور مجھے نہیں پتا کیا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ, وہ ہم سب کو پتا ہے. یاد ہو نا ادھر بھی کچھ پورا دن پورنوگرافی دیکھیں گے, شام کو محمد علی مرزا طارق جمیل کی ویڈیو لگا کے کہیں گے بس ہمارا کام ہو گیا. اچھا, یہ گالیاں باپ کو دے رہے ہوں گے اپنے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بنیادی مطلب, ایک طرف ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 40 سال کے بچے گھر میں پل رہے ہیں, تو یہ بنیادی وجہ بھی ہے کہ آج کا نوجوان کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ ڈرپوک ماؤں کے بزدل بچے. ماؤں کو آپ نے کیوں, باپ بھی ہو سکتے ہیں ڈرپوک, یا ہائے کاش ہمارا باپ بچے پالتا. پاکستان کے باپ کدھر ہوتے ہیں پالنے کے لیے؟ کون سے پاکستانی باپ نے بچے پالے ہیں؟ پالتا تھا میں اس کو بھی ذمہ دیتا, فکر نہیں کریں. وہ جھوٹ یا سچ میں نوکری کر کے پیسے کما ہی رہے گا, چلا ہی رہا, بجلی کے بل دے ہی رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ باپ کا صرف اس حد تک کردار بھی بچے کی جو شخصیت ہے اسے مجروح کرنے کے لیے کافی ہے کہ باپ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. کوئی نہیں, بس وہ ڈنڈا لے کے رات کو آتا ہے, تھوڑے سا تھپڑ بیوی کو مارتا ہے, کھانا مانگتا ہے, سو جاتا ہے, اور پھر کہتا بھی ہے کہ میں باپ ہوں, باپ کی رضا اللہ کی. السلام علیکم, جس میں فیصل عمران, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. کہ اس ویڈیو میں 2-3 باتوں کو ڈسٹ کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل یہ سنگ کہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر اگر زیادہ پرومیننٹ بات کی جائے تو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایک بچے کے اندر سینس آف کریٹیکل تھنکنگ نہیں آتی ہے. وہ کبھی بھی رسپانسبلٹی ٹیک نہیں کرتا ہے. وی کین ناٹ ایزیوم بگ تھنگس فرام ہیم, کیونکہ اس نے کبھی تک اپنا انٹلیکٹ یوز نہیں کیا. وہ ہمیشہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر ہی ایک امپلیمنٹیشنز کر رہا ہے. اگر ایسے بندوں کی شادی کر دی جاتی ہے جو جن کے اندر مین چائلڈ ڈس آرڈر ہوتے ہیں, تو پھر وہ کبھی بھی بگر لیول پہ جا کے کوئی سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے چیز پرفارم نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر یہ کریٹیکل تھنکنگ ہی نہیں آتی, ان کے اندر ڈیسیجن میکنگ ہی نہیں آئی ہوتی ہے. جب تک آپ ڈیسیجن میکنگ نہیں بن سکتے ہو تو آپ ایک اچھا والد کیسے بن سکتے ہیں, کہ آپ اچھا فادر کیسے بن سکتے ہیں, آپ ایسی زندگی کی رسپانسبلٹی کیسے ٹیک کر سکتے ہیں. کہ دماغ کو شرنک کرنے کے لیے جوائنٹ فیملی سسٹم از ون آف دوز کینسر کے جو ہمارے پاکستان کو, ہمارے ایک مسلم امہ کو ایک بہت ہی زیادہ اسٹریم لیول پہ لے کے جا. اسی بات جو شیخ اس ویڈیو میں بہت زیادہ پرومیننٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا یوتھ بہت ہی زیادہ ڈسٹریکٹ ہو چکا ہے, بہت ہی زیادہ انکمپیٹنٹ ہو چکا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ خود کو
چیزوں میں انوالو رکھیں گے، جتنا زیادہ کیونکہ ہم اتنی زیادہ لیتھارجک اور اتنے زیادہ ان ایکٹیو ہو چکے ہیں، ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں، ہم نے کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی ہے۔ ہم نے نہ صرف اپنے مورل فزیکل بلکہ انٹلیکچولیزم کو بھی بہت زیادہ شرنک کر کے رکھ دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نہ صرف اسلامک فیلڈ کے اندر بلکہ ایز ویل ایز ہم دنیاوی فیلڈ کے اندر بھی اتنے زیادہ پیچھے رہ چکے ہیں۔ ہم کبھی بھی ایک سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی بھی چیز پرفارم نہیں کر سکتے ہیں، ہم کبھی بھی بڑی چیز ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں اپنے فیلڈ کے اندر سے۔